بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں شامل ہے قدرت اللہ شہاب کی کتاب شہاب نامہ سے ایک اہم اقتباس۔ قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں 27 اکتوبر 1954 کو میں ایک میٹنگ کے سلسلے میں لاہور سے کراچی گیا ہوا تھا۔ میٹنگ شروع ہوتے ہی ٹیلی فون آیا کہ کیبنٹ سیکرٹری مسٹر عزیز احمد مجھے اپنے دفتر میں بلا رہے ہیں۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے کہا کہ گورنر جنرل مسٹر غلام محمد تم سے ملنا چاہتے ہیں، تم ابھی گورنر جنرل ہاؤس چلے جاؤ۔ غلام محمد صاحب کے ساتھ میری بالکل بھی کوئی واقفیت نہ تھی۔ وزیر خزانہ کے طور پہ میں انہیں فقط چند بار دیکھا تھا۔ میں نے مسٹر عزیز احمد سے اس بلاوے کا مقصد دریافت کیا تو انہوں نے اپنی قطعی لا علمی کا اظہار کیا۔ غلام محمد صاحب کے ایک بھائی نے لاہور میں کسی فیکٹری کی الاٹمنٹ کے لیے درخواست دی ہوئی تھی۔ مجھے گمان گزرا کہ شاید گورنر جنرل اس سلسلے میں کوئی سفارش کرنے والے ہوں۔ میں نے اپنے اس خدشے کا مسٹر عزیز احمد سے ذکر کیا تو انہوں نے اس سے بھی اپنی مکمل لا تعلقی کا اظہار کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ مسٹر غلام محمد سخت طبیعت کے آدمی ہیں، اس لیے میں ان کے ساتھ بات چیت میں احتیاط سے کام لوں۔ مسٹر عزیز احمد کا مشورہ پلے باندھ کر میں گورنر جنرل ہاؤس پہنچا۔ ایک ADC مجھے اپنے ساتھ اوپر والی منزل میں لے گیا۔ وہاں پر برآمدے میں قالین بچھا ہوا تھا اور اس پر صوفے لگے ہوئے تھے۔ درمیان میں ایک گول میز پر بڑے خوبصورت پھول سجے ہوئے تھے۔ مسٹر غلام محمد ایک گدے والی آرام دہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے نیلے رنگ کا دھاری دار سوٹ پہنا ہوا تھا۔ رومال اور جرابیں ٹائی کے ہم رنگ تھیں۔ کوٹ کے کالر میں گلاب کا پھول ٹنگا تھا۔ سر پر کالی جنا کیپ تھی، ہاتھ میں سگریٹ تھا۔ ان کے قریب والی کرسی پر گورنر جنرل کی پرسنل پرائیویٹ سیکرٹری مسٹر روڈ بورل بیٹھی ہوئی تھیں۔ یہ بڑی طرح دار، نازک اندام، خوبصورت، نیم امریکن نیم سوئس لڑکی تھیں جسے وہ واشنگٹن سے منتخب کر کے اپنے ساتھ پاکستان لائے ہوئے تھے۔ مسٹر بولر پر نگاہ پڑتے ہی میں نے دل ہی دل میں مسٹر غلام محمد کے حسن انتخاب کی داد دی۔ ADC نے میری آمد کا اعلان کیا تو دونوں نے نظریں گاڑ کر مجھے سر سے پاؤں تک گھورا۔ اس کے بعد مسٹر غلام محمد نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے ایک کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ چند لمحے عجیب سی خاموشی طاری رہی۔ پھر گورنر جنرل نے بچوں کی طرح غوں غاں کرنا کے کچھ بولنا شروع کیا۔ وہ کافی دیر تک اسی طرح بولتے رہے، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس زبان میں گفتگو کر رہے ہیں۔ جب وہ خاموش ہوئے تو مسٹر بورل بولی، ایکسلنسی فرماتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو سیکرٹری ٹو گورنر جنرل کی پوسٹ کے لیے منتخب کیا ہے۔ اس نازک زمانے میں یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ HE امید رکھتے ہیں کہ آپ ان کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ HE کا حکم ہے کہ آپ ابھی نیچے جائیں اور اپنی پوسٹ کا چارج سنبھال لیں۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ صاف انکار کرنا تو مشکل تھا، اس لیے میں نے ایک عذر لنگ پیش کرنے کی کوشش کی کہ میں اس وقت پنجاب گورنمنٹ میں ڈائریکٹر آف انڈسٹریز کے طور پر کام کر رہا ہوں۔ جب تک صوبائی حکومت مجھے وہاں سے فارغ نہ کرے کسی اور پوسٹ کا چارج لینا بڑی بے ضابطگی ہوگی۔ یہ بات سن کر مسٹر غلام محمد غصے میں آ گئے۔ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور انہوں نے کڑک کر کچھ دیر بعد پھر غوں غاں جیسی مفہوم شروع کیا۔ مسٹر بورل نے مجھے یوں سمجھایا، ایکسلنسی فرماتے ہیں، پنجاب گورنمنٹ جہنم میں جائے۔ جس بے ضابطگی کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ بھی آپ کے سمیت جہنم میں جائے۔ پنجاب کے چیف منسٹر ملک فیروز خان اتفاق سے نیچے بیٹھے ہیں۔ انہیں ابھی یہاں بلایا جا رہا ہے تاکہ وہ آپ کو پنجاب سے فارغ کر دیں۔ اس کے بعد فوراً نیچے جا کے اپنی پوسٹ کا چارج سنبھالیے۔ یہ تیر نشانے پر نہ بیٹھا تو میں نے ایک اور حربہ استعمال کیا۔ جناب، میری والدہ اور سامان لاہور میں ہے۔ چارج لینے سے پہلے میں وہاں جا کر انہیں کراچی لا سکتا ہوں۔ اور مسٹر غلام محمد کا پارا بے حد چڑھ گیا اور وہ کرسی میں بل کھا کھا کر زور زور سے چیخنے لگے۔ ان کے منہ کے کونے سے لاب دہن کی پچکاری سے چلی اور کوٹ کی آستین پر گر گئی۔ مس بورل نے نیپکن سے ان کا کوٹ صاف کیا اور مجھے مخاطب کر کے کہا، ایکسلنسی نے اپنی شدید خفگی کا اظہار کیا ہے کہ آپ حجت بہت کرتے ہیں۔ HE کا حکم ہے کہ آپ اس ناپسندیدہ عادت کو فوراً ترک کر دیں ورنہ آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ یہ سین ابھی ختم نہ ہوا تھا کہ ایک ADC پنجاب کے چیف منسٹر ملک فیروز خان نون کو لے کر برآمدے میں نمودار ہوا۔ ملک صاحب کو دیکھتے ہی مسٹر غلام محمد نے ہاتھ سے میری طرف اشارہ کیا اور غوں غاں کر کے کچھ بولتے رہے۔ مس بورل ترجمانی کے فرائض سر انجام دیتی رہیں۔ اس کے بعد چیف منسٹر نے مجھے کہا،
یہ پوسٹنگ بڑے اعزاز کی بات ہے، مبارک ہو، فوراً چارج سنبھال لو، باقی ضابطے کی کارروائیاں بعد میں ہوتی رہیں گی۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا تو چیف منسٹر نے آنکھ مار کر مجھے چپ کروا دیا۔ اس طرح سربراہ مملکت سے میرا پہلا انٹرویو ختم ہوا اور میں اگلے 9 برس کے لیے اس بیت الجن میں مقید ہو گیا۔ نیچے آ کر میں مسٹر اے جی رضا کے کمرے میں گیا، جو اس وقت گورنر جنرل کے سیکرٹری تھے۔ اس وقت تک غالباً انہیں کوئی علم نہ تھا کہ ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ میری تقرری ہو گئی ہے۔ یہ خبر انہوں نے شاید پہلی بار مجھ سے سنی۔ اس طرح بے خبری میں ناگہانی طور پر سیکرٹری بدلنے کا انداز مجھے بڑا بدنما اور نازیبا نظر آیا۔ کسی سربراہ مملکت کے شایانہ شان نہیں کہ وہ اپنے ماتحت عملے کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھے۔ اس قسم کا طریقہ وہی لوگ اختیار کرتے ہیں جن کا ذہن پیچیدہ اور سازشی ہو۔ جہاں تک میری تقرری کا تعلق ہے، میں نے تو اسے بلائے نگاہ ہی سمجھا۔ مجھے آج تک نہیں معلوم ہو سکا کہ مسٹر غلام محمد نے مجھے اس پوسٹ کے لیے کیوں چنا اور کس کے کہنے پر چنا۔ نومبر 1954 کے اوائل میں نے اس پوسٹ کا چارج سنبھال لیا۔ گورنر جنرل ہاؤس کا ماحول آسیب زدہ سا نظر آتا تھا۔ چاروں طرف ایک غیر وجودی سا سناٹا چھائے ہوا تھا، جس میں گورنر جنرل، مسٹر بورل، ملٹری سیکرٹری، اے ڈی سی، گارڈز کے سپاہی، چپڑاسی، بیرے اور خدمتگار اس طرح دکھائی دیتے تھے جیسے لکڑی کے متحرک ڈھانچوں کو زبردستی کپڑے پہنا دیے گئے ہوں۔ سیکرٹری کی پوسٹ کا چارج لینے کے بعد کئی روز تک میں خاموشی سے اس شخصیت کا جائزہ لیتا رہا جس کے ساتھ اب مجھے دن رات پالا پڑنے والا تھا۔ مسٹر غلام محمد کافی عرصے سے فالج کے مریض تھے۔ ان کا بلڈ پریشر مستقل طور پر اونچا رہتا تھا۔ وہ چند قدم سے زیادہ چلنے پھرنے سے قطعاً معذور تھے اور اکثر مریضوں والی پہیہ دار کرسی میں بیٹھ کر گورنر جنرل ہاؤس کا گشت کیا کرتے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں راشا تھا اور وہ اپنے دستخطوں کے علاوہ مزید کچھ لکھنے کے قابل نہ تھے۔ فالج نے ان کی زبان اور چہرے کو بھی متاثر کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کی گفتگو کسی کے سمجھ میں نہ آتی تھی۔ ان کے دہن کا عضلاتی نظام اس قدر کمزور ہو گیا تھا کہ جب وہ کھانے پینے کی کوئی چیز منہ میں ڈالتے تو اس کا کچھ حصہ دونوں کونوں سے باہر گرتا رہتا تھا۔ اس زمانے میں جب کوئی غیر ملکی سفیر اپنی اسناد پیش کرنے آتا تھا تو اسے گورنر جنرل کے ساتھ لنچ بھی کھلایا جاتا تھا۔ اسٹاف کے ممبرز بھی لنچ میں شریک ہوتے تھے۔ جس وقت مسٹر غلام محمد لقمہ منہ میں ڈال کر نئے سفیر کے ساتھ گفتگو فرمانے کی کوشش کرتے تھے، وہ سماں بڑا عبرتناک ہوتا تھا۔ ان جسمانی عوارض کے علاوہ مسٹر غلام محمد کا ذہن بھی گنڈے دار تھا اور کس قدر وقفے اور ناغے سے تھم تھم کر کام کرنے کا عادی تھا۔ کبھی تو ان کا دماغ بالکل صاف، شفاف اور تیز ترار ہوتا تھا اور وہ ہر چیز کو بجلی کی سی تیزی کے ساتھ سمجھ لیتے، لیکن کبھی وہ بلب کی طرح فیوز ہو کر مخلع ہو جاتے۔ ایسے موقع پر وہ کبھی بچوں کی سی حرکتیں کرنے لگتے تھے، کبھی بالکل دیوانے نظر آتے تھے۔ ذہن کی طرح ان کا مزاج بھی پل میں تولا پل میں ماشا ہوتا، کبھی گرم، کبھی سرد، کبھی نرم، کبھی سخت۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے مزاج کی گرمی اور سختی میں آمد کم ہوتی تھی اور آورت زیادہ۔ وہ دوسروں پر روب گھانٹنے کے لیے گیگڑ بھگتیوں سے کام لینا شروع کر دیا کرتے تھے۔ آواز بلند کر کے اپنے اوپر بناوٹی غصہ طاری کرنا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اس عمل کے دوران رفتہ رفتہ بلڈ پریشر کا عفریت ان کو اپنی گرفت میں جکڑ لیا کرتا تھا اور اصلی غصہ ان کے حواس پر قابو پا لیتا تھا۔ ان کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتی اور وہ چیخ چیخ کر نڈھال ہو جاتے۔ اس نوعیت کے نظارے بڑے ناگفتگو بہا ہوتے۔ کرنل سرور اور ڈاکٹر حفیظ اختر صاحب گورنر جنرل کے اسٹاف پر ان کے ذاتی معالج تھے۔ ڈاکٹر حفیظ اختر ہر صبح گورنر جنرل کا طبی معائنہ کر کے جب نیچے آتے تو ہم ان کے چہرے بشرے اور محتاط سوال جواب سے یہ اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ ہمارا آج کا دن کیسے گزرے گا۔ اگر معلوم ہوتا تھا کہ گورنر جنرل کی طبیعت زیادہ نڈھال ہے تو ہم تمنا کرتے تھے، کیونکہ مہلک غلام محمد کا نیچے آ کر اپنے اسٹاف پر مار دھاڑ کرنے کا احتمال باقی نہیں رہتا تھا۔ اس کے برعکس ڈاکٹر حفیظ اختر کی چال ڈھال سے اندازہ لگتا تھا کہ گورنر جنرل کی طبیعت بحال ہے تو ہم ٹھیک ہو جاتے۔ چنانچہ کام شروع کرنے سے پہلے ہم ڈاکٹر حفیظ اختر کے نیچے اترنے کا بڑی بے چینی سے انتظار کیا کرتے تھے تاکہ ہم ان کے روز کے رنگ ڈھنگ کا قیاس کر کے
صورتحال سے نپٹنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ مسٹر غلام محمد کے کردار میں کسی قسم کی کوئی آئیڈیلزم موجود نہ تھی۔ ان کے مقاصد میں اولیت کا شرف حبیث اقتدار کا حاصل کرنا تھا۔ دوسرے درجے پہ صنف نازک کی طرح ان کا شدید رجحان تھا جو اکثر مریضانہ حد تک پہنچ جایا کرتا تھا۔ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے وہ خود غرضی، خود سری، ہٹ ڈرمی، دھونس، دھاندلی سمیت ہر قسم کا حربہ استعمال کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے۔ جن لوگوں نے ان کے ساتھ وزیر اعظم لیاقت علی خان کی کابینہ میں کام کیا تھا، ان پر مسٹر غلام محمد کے کردار کی یہ سب پہلو روز روشن کی طرح عیاں تھے۔ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی جب انہیں بستر علالت سے اٹھا کر گورنر جنرل کی کرسی پر بٹھا دیا گیا تو یہ ایک ایسی غلطی کا ارتکاب تھا جس کا خمیازہ پاکستان آج تک بھگت رہا ہے۔